پیر ایسا عطا فرمایا جڑا سارے جہان نال والا تے قرآن کتاب ایسی عطا فرمائی جڑی ساری کتاباں نال والا تے سانو داتا بھی ایہو جہا عطا فرمایا رب نے جڑا سارا نال والا اور ساڈا داتا آسماناں تو اُتے ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام خالق و مالک رب رحمان دی ذات واسطے جیڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا اور کلہ ہی مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مطہر واسطے جنہوں اللہ سبحانہ وتعالی جن و انس دی رحمائی واسطے مبعوث فرمایا۔ محترم دوستوں بزرگوں اور قابل احترام دینی اسلامی ماں اور بہنوں، آج میں اپنے پیر کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اگر کنا تسی سنتے رہتے ہو کوئی اپنے پیر کا تذکرہ نہیں کرتا جی میرا پیر بڑا اللہ، کوئی آندا میرا پیر بڑا تگڑا ہے، کوئی آندا میرے پیر کی بڑی شان ہے۔ اینی شان ودا چھڑتے نے، اینی ودا چھڑتے نے رب نالوں بے اگے لگا چھڑتے تے پھر آ جاندے نے اہل حدیثاں دا تا پیر ہی کوئی نہیں، نہ انہاں دا پیر ہی کوئی، وہابیاں دا پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے میں اج تانوں تہاڈے پیر دیاں گلاں سنانیاں نے کہ تہاڈا بھی کوئی پیر ہے کہ نہیں۔ تسی یہ نہ سمجھو اسی بے پیرے ہیں، اسی بے مرشد تے بے مرشد ہیں۔ اہل حدیث بے مرشد نہیں، اہل حدیث بے پیرے نہیں، اہل حدیث دا پیر ایسا پیر ہے جہو جہا کائنات کے اندر کوئی پیر ہے نہیں۔ تسی آئے دن اخبارات کے اندر پڑھتے ہو، سنتے بھی رہتے ہو، کہتے ہیں فلانا بڑا کرنی والا، فلانا بڑا اللہ پیر سی، اگلا دن ہوتا ہے جناب کوئی خرابی کر دینا پھر آتے تو جعلی پیر سی۔ لیکن ساڈا جڑا پیر ہے وہ ایسا پیر ہے جہو جہا پیر کائنات کے اندر ہے ہی کوئی، اور ایسا پیر ہے جی ساری زندگی بول کے دیکھ لو، وہ لیل و نہار بول کے دیکھ لو، وہ تمہیں کوئی عیب تے نقص نہ مل سکے۔ وہ سیرت بھی آلہ، صورت بھی آلہ، وہ عقل بھی آلہ، وہ شکل بھی آلہ، اور ایسا وہ پیر ہے
کہ جیدی اللہ رب العالمین نے خود عمر دی قسم اٹھائی ہے، دنیا کے اندر جڑے پیر بنے پھردے نا انہاں دیاں قسماں کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ میرے پیر دی ساری زندگی پہ آیا ہے، کوئی نہیں اٹھی قسم اٹھا سکتا کہ میرے پیر دے اندر کوئی نقص ہے ہی کوئی نہیں، کوئی اپنے پیر دی عمر دی قسم نہیں اٹھا سکتا کہ میرا پیر بے گناہ ہے، وہ دے اندر گناہ کوئی نہیں، وہ دے اندر عیب کوئی نہیں، میرے پیر دی زندگی بچپن جڑی ہے وہ بھی اللہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پیر دی جوانی بے داغ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا پیر جڑا ہے وہ دے کولوں گناہ کوئی نہیں ہوندا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا پیر دنیا کے اندر وہ پاک تے صاف سی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا پیر جڑا ہے وہ دنیا تو گیا تے سب نالوں اعلیٰ بن کے گیا ہے، قبر کے اندر پا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیر یقین نہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مرن تو بعد میرا پیر جنت کے اندر گیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سانو ایسا پیر عطا فرمایا ہے جیدا بچپن بھی اعلیٰ، جیدی جوانی بھی اعلیٰ، جیدی آخری عمر بھی اعلیٰ، جیدی زندگی بھی اعلیٰ، جیدی آخرت بھی اعلیٰ، جیدی قبر کی زندگی بھی اعلیٰ، جیدی حشر کی زندگی بھی اعلیٰ، جیدی حشر کا میدان بھی اعلیٰ، جیڑا جنت کے اندر آئے گا کہ سب نالوں اعلیٰ بن کے جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سارے پیر دیاں قسموں اٹھائیاں ہیں، 18واں سپارہ ہے سورۃ الحجرات، اللہ فرماتا کی سورۃ الحجر کے اندر اللہ رب العالمین ایک قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی میرے محبوب پیغمبر تیری عمر دی قسم، اور جیدی عمر دی رب قسم اٹھائے وہ دے نالوں کوئی آلہ ہوتا ہے، میرا پیر محمد جیڑا، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے ایسا سانو بھی وصال، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے ایسا سانو بھی وصال ہے، میرا پیر جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے، اساں اینوں پیر مننے ہیں اور ایسا پیر بننے ہیں جیدے منن تو بعد کسی ہور دے منن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ مولانا یزدانی رحمت اللہ علیہ بیان کریا کر فرمایا کرتے سن ساڈا دل نکاح جیا ہے، نکاح جیا یہ ساڈے دل دے وچ اللہ دی محبت ہے تے اللہ دے رسول دی محبت ہے، بس یہ بعد کسی دی محبت طاقت ہوئی نہیں سکتی، ساڈا دل نکاح جیا ہے، اے نہیں ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے، ایڈا بڑا دل نہیں اسی بنایا سارے جہان دیاں محبتاں گھیر کے مار لو، کدی کسی والے بھجو کدی کسی والے بھجو کدی کسی والے، اساں ایک روح پیر منیا ہے، ایک ساڈا رب ہے دوجا ساڈا پیر، بس اللہ رب العالمین وہ ساڈا پیر ایسا پیر ہے نا جس مقام تے ٹردا ہے، جس جگہ تے ٹریا میرا پیر، جس جگہ تے اٹھے میرے پیر نے قدم لائے نے، اللہ رب العالمین نے اس جگہ دیاں قسماں اٹھا دیا، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، اللہ رب العالمین نے وہ مکے شہر دیاں قسماں اٹھائیاں جس شہر کے اندر میرے پیر چلتے رہے، کوئی ہے ہو جا پیر دنیا کے اندر؟
اور جس مقام تے ساڈے پیر پیدا ہوئے اللہ نے وہ بیت اللہ بھی وہ مکہ بھی حالہ بنا دیتا کہ جتھے جا کے آرام کیتا ہے اللہ نے وہ مدینہ بھی سبلا والا بنا. دنیا دے پیر جتھے پھیرا مار جان جتھے گھر دیاں دی وچوں لنگ جان گھر والیاں دی خیر نہیں گھراں چوں جاڑے پا کے ٹر جاندے نے. ساڈے پیر نے رب دی رحمت نال جتھے بھی ڈیرا لایا ہے جتھے بھی اپنا ہاتھ لایا ہے اللہ نے اتنے برکتاں ہی برکتاں کر اللہ دیا رحمتاں نازل ہوئیاں نے. اللہ رب العالمین ساڈا پیر ہوئے نا جہدے چہرے دیاں رب نے تذکرے کر چھڈے نے قرآن مجید کے اندر آپ دا چہرے دا تذکرہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کے اندر کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. میرے محبوب پیغمبر جب تسی آسمان والے ویکھدے سو میں رب آسمان تو تہاڈے چہرے نوں ویکھ رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے تو مدینے تشریف لے گئے مکے دے اندر سن تے آپ مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھیا کرتے سن تے بیت اللہ وچ بھی کھلو جاندے سن بیت اللہ بھی سامنے. جدوں آپ مدینے چلے گئے مدینے جا کر کے جے مقصد اقصی والے منہ کرن تے پھر بیت اللہ والے منہ نہیں ہوندا جے بیت اللہ والے کرن تے مسجد اقصی والے منہ. لیکن آپ دا دل چاہتا سی کہ اللہ میرا قبلہ بدل دے کیونکہ قبلہ مسجد اقصی ہے. دل کرتا ہے اللہ میرا قبلہ بدل دے. آپ مدینے کے اندر 16-17 مہینے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ اس انتظار اندر سن کہ اللہ میرے قبلے نو بدل دے کہ آپ وحی دے انتظار کے اندر عزیز دے اینڈ کر کے آسمان والے ویکھدے سن کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. میرے محبوب پیغمبر قد نرى جدوں تساں اتاں ویکھیا سی میں آسماناں تو تہاڈے چہرے نوں ویکھیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تے ہن ساڈا حکم آ گیا ہے ابھی تانوں حکم دے دیتا ہے ہن تسی اپنا چہرہ جیڑا ہے مسجد حرام والے کریا کرو. اے سانو اللہ نے پیر عطا فرمایا. لوگ تے اپنے پیراں دے قصے کہانیاں جھوٹے کڑ کڑ کے بیان کرتے ہیں لیکن یہ ایسا پیر ہے جیدا قصہ رب بیان کرتا ہے واقعہ رب بیان کرتا ہے جیدے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے. اس واسطے میرے بھائی آساں تے انہوں پیر مننے ہیں جیدا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے میرے پیر دے سینے دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. صدر سینے نوں کہندے نے. فرمایا کیا اساں تہاڈا سینہ کھول نہیں دیتا. اللہ نے آپ دے سینے دا تذکرہ فرمایا. اور ساڈا پیر تے او پیر ہے جہدے ہتھاں نوں رب نے اپنے ہاتھ کہہ چھڈیا ہے.
تے کی فرمایا وَمَارَ بَيْتَا اِذْرَ بَيْتَا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر او جنگے بدر دے اندر جیسے نے کافروں دے سامنے ایسے کر کے مٹھ بھر کے مٹی دی جدوں تساں اپنے ہاتھ نال سٹی سی، فرمایا تسی نہیں سٹی، میں رب کہنا میں سٹی ہے۔ اللہ نے سارے پیر کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ دیا کیا تو اپنے ہاتھ میرے ہاتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے سانو پیر ایسا عطا فرمایا جڑا سارے جہان نال والا، تے قرآن کتاب ایسی عطا فرمائی جڑی ساری کتاباں نال والا، تے سانو داتا بھی ایہو جہا عطا فرمایا رب نے جڑا سارا نال والا، اور ساڈا داتا آسماناں تو اُتے، لوکاں دے داتے تے مٹی دے تھلے مٹی دے تھلے بنائے دا، ساڈا داتا سب نال اُتے۔ اس واسطے میرے بھائی آنا ذرا اپنے پیر کے تذکرے سننا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوے گا جب لوگ اپنی قبروں کے اندر اٹھائے جائیں گے، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوگا، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، یہ تکبر والی گل کوئی نہیں، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، فرمایا یاد رکھو قیامت والے دن حمد والا جھنڈا اللہ نے مینوں پکڑا چھڑنا۔ اس واسطے کہتے ہیں حمد دا جھنڈا نبی دے ہونا، حمد دے ہاتھ حمد والا جھنڈا ہاتھ نبی دے ہونا، موسیٰ تے عیسیٰ سب تھلے کھلونا، اٹھے مردیاں ٹائی مار کے رونا، پر جھنڈا نصیب ہونا نہیں۔ فرمایا لوگوں وبیدی لواء الحمد، حمد والا جھنڈا قیامت والے دن میرے کول ہوے گا، فرمایا ولا فخر، فخر والی کوئی گل نہیں، وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، فرمایا قیامت والے دن جتنے بھی نبی ہوں گے آدم علیہ السلام تو لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، فرمایا سارے دے سارے نبی میرے جھنڈے دے تھلے کھلون گے۔ اے اعزاز کے شانہ کنوں ملیاں نے تہاڈے پیر دیاں شانہ نے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھ لو وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فرمایا قیامت کا دن جدوں ہوے گا نا، جدوں لوگ اپنی قبراں دے وچ اٹھن لگن گے، فرمایا سب تو پہلے میری قبر کھلے گی، سب تو پہلے میں اپنی قبر دے وچوں باہر نکلاں گا۔ دوسری روایت کے اندر آیا فرمایا پہلے میں قبر وچوں نکلاں گا، پھر ابو بکر و عمر میرے نال قبر وچوں نکلیں گے۔ فرمایا پھر اسی بقی قبرستان کی طرف جاواں گے، قبر بقی والے اٹھن گے، پھر اسی مکے والے کا انتظار کریں گے، مکے والے آن گے، پھر حشر دے میدان کی طرف مڑ کے شام کی طرف جائیں گے۔ فرمایا لوگوں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، فرمایا لوگوں یاد رکھ لو قیامت والے دن سب تو پہلا میں وہ شخص ہاں جڑی لوگوں کی سفارش کرے گا۔ روایت کے اندر آیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں لوگ قیامت والے دن اٹھن گے نا پریشان ہون گے، وہ جڑا دن نا 50,000 سال دا دن، ایڈا لمبا دن، آسمان دا سورج سوا نیلے دے سر ہوئے گا، اینج کر کے سر اٹھے آیا ہویا، انی تبش انی گرمی ہے، ہر بندہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوئے گا، کسی نو گوڈیاں تک، کسی نو ہتھوں تک، کسی نو موڈیاں تک، کسی دے منہ تک کپڑا ہوئے گا، کسی نو گوتے کھائے گوتے آ رہے ہون گے، اتنا پسینہ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینہ
دین کے اندر ہوے گا۔ پھر اچانک لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوے گا کہ یار اینی تکلیف ہے، چلو کو بندہ تے لبھیے، کو بندہ لبھیے جڑے سفارش کر دے، ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ چلو جتنے جانا تو جانا ہی ہے، پر حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے۔ پر سارے لوگ، کچھ لوگ جڑے نا وہ جمع ہو کر کے نا کہ آدم کے چلو آدم علیہ السلام دے کول چلنے آ۔ آدم علیہ السلام سارے دے باپ نے تے جا کے ترلا مارنے ابا جی ساری سفارش کر دے۔ سارے جمع ہو کر کے نبی آدم علیہ السلام دے کول ٹر جان گے۔ آدم علیہ السلام دے سامنے جا کے عرض کر گے ابا جی ساری سفارش کر دیو۔ اب دیکھو نا کتنی تکلیف اندر کتنی سی مصیبت تے پریشانی دے اندر یا اللہ کو دعا ہی کر دیو، اللہ کو جا کے سفارش کر دیو، ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نہ کر دیں گے، کہیں گے جاؤ میرے کول ہمت نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے فرمایا آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ بڑے غصے کے اندر ہے، اتنے غصے اندر ہے کہ نہ اتنے غصے اندر آیا تو نہ کبھی آئے گا۔ اس واسطے میرے تے آپ ڈر لگتا پیا ہے، میرے کو غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا سی اے آدم ولا تقربا هذه الشجرة، اے درخت لاگے نہیں جانا، میں غلطی کر بیٹھا درخت کا پھل کھا بیٹھا تے مینوں ڈر لگدا پیا میں نہیں جانا۔ جاؤ تسی انج کرو نا نبی نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ۔ لوگ نبی نوح علیہ السلام دے کول آ جان کے نبی نوح علیہ السلام کو سلام مان کر کے ترلا مان کے جناب ساری سفارش کر دیو، اللہ کو سفارش کرو نا ساڈا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ نبی نوح علیہ السلام کو سلام بھی نہ کر دیں گے، کہیں کہ میرے اندر تیری ہمت کوئی نہیں کہ میں جا کے تاری سفارش کر سکا۔ تسی ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے رب نے انہوں اپنا خلیل بنایا، انہوں جا کر کے کہنا یہ لوگ چلے جان گے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول جا کر کہیں گے اللہ نے خلیل کی تانوں رب نے خلیل اللہ بنایا ہے، آؤ نہ ذرا ساری سفارش کر دیو۔ نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، کہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رب کو جا کے سفارش ہی کر سکا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ آن گئے، آن کر کے نا ترلا مار کے جناب کلیم اللہ تسی تے رب نال گلاں بڑیاں کریا کردے سی، آؤ نا ذرا اج ساڈے بارے بھی کوئی گلاں کر دیو، آؤ نا رب کو سفارش کر دیو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں تے دنیا کے اندر بنی اسرائیل کا ایک بندہ مار بیٹھا تھا، میں نہیں جانا، میرے اندر تیری ہمت نہیں، میرے طاقت نہیں۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، نبی عیسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ آ جان گے، آن کر کے کہیں گے اے جناب عیسیٰ تسی روح اللہ ہو، کلمۃ اللہ ہو، آؤ نہ ذرا ساری سفارش کر دیو۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر دیں گے، کہیں کہ میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے، تسی جاؤ جانا جے جاؤ محمد رسول اللہ دے کول چلے جاؤ۔ فرمایا پھر لوگ میرے کو آ جان گے، آن کر کے میں کہیں گے کہ اللہ کے رسول جی ساری سفارش کر دیو۔ فرمایا میں تیار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے میں ساری سفارش کرنا، میں اللہ کے دربار اندر چلا جاؤں گا، رب دے عرش تلے جا کر کے نا میں رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے پہ اندر پہ جاؤں گا، ایڈا لمبا سجدہ ہوئے گا جنی دیر تک رب منظور ہے، اللہ میں سجدے کے اندر رکھے گا۔ پھر اب آ جائے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سر توتا، تجھے اتنا لمبا سجدہ کر چلے آئے، ذرا اپنا سر تے تان چکو نا، ذرا سر اٹھاؤ نا، جو اج منگو گے تم دے دیتا جائے گا، جو سوال کرو گے تاجا سوال پورا کیتا جائے گا، ذرا سر تے اٹھاؤ نا۔ میرے پاس پیغمبر فرماندے نے میں اپنے رب دیاں ایسیاں تعریفاں کراں گا، ایسے کلمات تعریفی بولاں گا جہے اج مینوں یاد کوئی نہیں، اس ویلے رب میرے دل اندر عطا کر دے گا، میں اپنے رب دیاں تعریفاں کراں گا۔ فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں سب تو پہلا بندہ ہاں جڑا سفارش کرے گا اور سب تو پہلا بندہ جس سفارش بھی قبول ہوے گی۔
فرمایا اللہ میری سفارش قبول کر لیں گے. پھر اگے لمبا تذکرائیں اپنی امتیاں پھر آپ سفارشاں کریں گے اپنی امتیاں سفارشاں کری جان گے. اللہ رب العالمین آپ کی سفارش کے نال آپ دی امت جیڑی کئی انساناں نو اللہ جہنم چوں کڈ کے جنت دے اندر پہنچان گے. اس واسطے فرمایا او لوگو وانا اول شافع و مشفع، فرمایا میں سب تو پہلا او بندہ ہاں جڑا قیامت والے دن سفارش کرے گا، میرے تو پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ومشفع، اور میں پہلا او بندہ جی سفارشوں اللہ قبول بھی کر لے گا یوم القیامت قیامت والے دن. ولا فخر، میں کوئی فخر ضرور دی وجہ نہیں کریا، میں تے رب دا احسان تن دسدا پیا کہ اللہ دا میرے تے کتنا کہ احسان ہوے گا. فرمایا وانا اول من يحرق حلق الجنت، فرمایا لوگوں قیامت والے دن سب تو پہلے میں او بندہ ہاں جڑا جا کے جنت دی کنڈی کھڑکاواں گا. میں جا کے جنت کی کنڈی کھڑکا دواں گا. ایسے کر کے میں جنت کا بوہاں جدوں انج کر کے کنڈی کھڑکاواں گا نا، اگوں آواز آئے گی من دخل الباب، یہ کون دروازہ کھڑکان والا؟ یہ جنت کی کنڈی کنے کھڑکا دیتی ہے؟ یہ کون آیا کہ میری ہمت پئی ہے جنت کا دروازہ کھڑکان دی؟ یہ کون ہے نا؟ فرمایا میں کو جواب دیواں گا انا میں محمد آمنا دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا. میں سب تو پہلے جنت کا دروازہ کھولاں گا کھڑکاواں گا. کسی بندے نو جنت کا دروازہ کھڑکان کی ہمت کوئی نہیں ہے، کسی واسطے دروازہ نہیں کھلے گا. جنت کا دروازہ اگر کھولیا جائے گا تو میرے واسطے کھولیا جائے گا. فرمایا اللہ رب العالمین میرے واسطے جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور پھر میرے نال فرمایا میرے نال پہنچ جائیں گے. ومعی فقراء المؤمنین، فرمایا میرے نال فقیر تے غریب بڑے ایماندار میرے نال ہون گے. فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ اللہ کے ہاں اگر کسی دی عزت ہوئے گی تو میری ہوئے گی. سب نالوں زیادہ عزت اللہ دے ہاں فرمایا قیامت والے دن میری ہوئے گی. ولا فخرا، ایک فخر والیاں گلاں نہیں، ایک تکبر والیاں گلاں نہیں، ایک غرور والیاں گلاں نہیں. میں تے اپنے رب دے احسانات کا تذکرہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اور کنا مقام عطا فرمایا. تو میرے بھائیو یہ ہے ساڈا پیر. ایتھے بھی ایک جنت بنی ہے نا دنیا تے، بشت جنوں کہندے ہو، خدا بھی دروازہ کھول دینے بشتی، پتہ نہیں وہ بشتی دے کے کون نے، اور دروازہ کھول دینے اور انسان کھول دینے، بندے کھول دینے، پتہ نہیں وہ کون نے، ایماندار نے کہ نہیں جڑے بوا کھولن والے نے. پر یہ جنت نہیں ہے، ایہو جی جنت اساں نہیں جانا. ایہو جی جنت سانو نہیں چاہیے جہاں دروازہ کوئی ٹی ایس پی کھلائے، جہاں دروازہ کوئی بادشاہ کھلائے، جہاں دروازہ کوئی عام بندہ کھلائے. سانو یہو جی جنت چاہیے نہیں، سانو وہ جنت چاہیے جی جنت کا دروازہ ساڈا پیر نے کھلانا. اس واسطے انشاءاللہ اسی اپنے پیر دے نال ہی جنت مریضاں نال ہی آنا جنت دے اندر. وہ پیر دے نال ہی مریض ہوندے نا. اس واسطے ساڈا پیر او پیر ہے جہو جہا پیر نہ آیا تے نہ ہونا، نہ رب نے بنایا نہ بناؤنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے کی فرمایا؟ فرمایا لوگوں میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں سارے جہاناں دا رب ہوں. اللہ کون ہے؟ سارے جہاناں دا رب. فرمایا میں سارے جہاناں دا رب ہوں تے میرے محبوب پیغمبر میں تینوں سارے جہاناں دی رحمت بنا چھڈیا.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ جیڑی جیڑی چیز دا رب ہے، اللہ نے ساڈے پیر وہ چیز واسطے رحمت بنا چھڈیا۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے سانو سب نالوں اعلیٰ پیر عطا فرمایا ہے، اللہ نے سانو کتاب بھی سب نالوں اعلیٰ عطا فرمائی ہے، ہر چیز سانو اللہ نے سب نالوں بہترین اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ کہ ہن ساڈے تے کی ہے، سانو کی کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک ساڈا سوال ہے، سوال کا جواب دے دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں سوال کرو دس۔ عرض کی تھی محبوب جی یہ دسو بھی قیامت والے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اور تہاڈی بھی امت مل کے سارے نبیاں دیا امتاں قیامت والے دن جمع ہون گیاں حشر کے میدان اندر، اوتھے گیا قربل ہوندی ہونی ہے کہ اللہ دے رسول تسی اپنے امتیاں نوں کیویں دھیانو گے کیا میرا امتیاں ہے؟ اپنے امتیاں نوں کیویں پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتیاں نوں دوروں ہی دھیان لواں گا۔ وہ پیر تے ہوئے نا جڑا مریداں نوں ہی دھیانے، وہ کاہدا پیر ہے جڑا مریداں نوں دھیانے ہی نہ؟ اللہ دے رسول تسی کیویں پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا کہ مثال دیتی عرب کے اندر گھوڑے عام ہوندے سن، گھوڑیاں دیاں سوار، فرمایا کنے سارے گھوڑے ہون ایک جگہ تے ایک آدمی دا گھوڑا کلا، او دا گھوڑا بھی کلا ہی تے او دے نا چار جگہ اگلے پیر بھی او دے چٹے نے پچھلے بھی چٹے نے اور وہ متھا بھی چہرے کا گھوڑے کا متھا بھی منہ چٹا ہے۔ تو کنے سارے گھوڑیاں دے وچ کھلوتا ہوئے تو کیا مالک انہوں دھیان لے گا کہ نہیں دوروں؟ اللہ دے رسولوں تو دونوں دھیانیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی نشانی پتہ کی ہونی ہے؟ میری امت یا 5 جگہ چٹیاں سفید چمکن گیاں، ایک چہرہ، دوجے بازو دونے، تیسرے پیر تے کادے نے چمکیں گے من آثار الوضو، وضو دی وجہ نال جنہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وضو کون کرتا ہے؟ نماز پڑھن والا۔ بے نمازی نے وضو کرنے کی لوڑ ہے؟ وضو تو انہیں کرنا جنہیں نماز پڑھنی ہے۔ وضو کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا تاں 5 جگہ چمکن گی۔ تے جے ریائی بے وضو نہ نیتی نہ قضا کیتی نماز پڑھی نہ تے آکھیا جی میں تے بڑا عاشق رسول اللہ بس۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے تے ساڈے تے بھی ذمہ داری ہے کہ اسی وہ کم کریے جے دے نال اسی امت وچ شامل ہو جائیے۔ کہ جے ساڈیاں 5 جگہ چمکیاں نہیں نا تو پھر اللہ دے رسول نے تساں باہر کر دینا، میری امت چلی ہے بجا دے انہوں باہر کر دے، کل پتہ نہیں کیڑی امت آ گئی۔ اس واسطے 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے محبوب پیغمبر اپنے پیر کی اطاعت کرو۔ مرشد کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، جو مرشد کہہ دے وہ پیچھے پیچھے توڑ دے، اور لوگ جب مرشد کے پیچھے بھجے جاتے آخر نہیں کہ تسی اپنے سچے مرشد کے پیچھے نہیں ٹرتے۔ فرمایا میری سنت ہے، داڑھی میری سنت ہے، داڑیاں رکھو، داڑھی رکھو، سنت ہے نبی پاک کی، سب نبیاں کی داڑھی سنت ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے رب کے احکامات منو اور اپنے نبی کی اطاعت کرو ہر کام دے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح اپنی نبی دا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔